اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایہ قرآن کلاس میں تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے ہمارا دوسرا موضوع الایمان باللہ تعالی جاری ہے، اور اس موضوع کے تحت موضوع نمبر 7 لا یکفی دعوی الایمان باللسان فقط، یہ آج ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اس کا ہاف جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور باقی ہاف جو رہ گیا وہ آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر تادم آخر استقامت نصیب فرمائے۔ 3 حوالے، 3 صورتوں کے حوالے ہم کہ محض زبان سے ہی دعوی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل کی تصدیق لازم ہے، دل سے ایمان لانا لازم ہے۔ اور دل کا ایمان کیا ہے کہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر قربان ہو جائے، دونوں ہستیوں کی محبت میں قربان ہو جائے۔ اور ایمان کی بنیاد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں، بلکہ دونوں کا در ایک ہی در ہے۔ ابھی جو آیت لاسٹ میں ہم نے پڑھی تھی، اس میں اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ منافقین جو ہیں وہ اے مسلمانوں تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہیں راضی کرنے کے لیے، لیکن ان کے لیے لازم ہے، ان کے ایمان کی تصدیق یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی بات فرمائی تو صیغہ واحد کا دونوں کے لیے، اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے صیغہ واحد کا، ضمیر واحد کی استعمال فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی رضا ایک ہی چیز ہے۔ کوئی یہ مت سوچے کہ صرف اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ حضور کا در اور ہے، اللہ کا در اور ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کا در اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا در ایک ہی در ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں بیٹھ کر حضور علیہ السلام سے التجا کرتے ہیں تو وہ التجا اصل میں اللہ سے ہوتی ہے، اور اس کی دلیل قرآن کریم میں ہی موجود ہے کہ حج جو ہے یہ گناہوں کی بخشش کا وسیلہ ہے۔ جب حج قبول ہو جاتا ہے، عمرہ قبول ہو جاتا ہے ادا کرنے کے بعد، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن حج اور عمرہ کی قبولیت کہاں پہ ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس نے حج کرنے کے ساتھ یا عمرہ کرنے کے ساتھ میرے در پہ حاضری دی، اس کا حج قبول ہوا اور اس کا عمرہ قبول ہوا۔ تو پھر قبولیت کہاں پہ ہے؟ قبولیت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں۔ حج ادا مکہ میں ہوتا ہے اور قبول مدینہ میں ہوتا ہے۔
ادا خانہ کعبہ پہ ہوتا ہے، اور اس کی قبولیت کہاں پہ ہے؟ گنبد خضرا کے سائے میں۔ تو جب حج قبول مدینہ میں جا کے ہوا تو پھر مدینہ کیا ہے اور در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ اب یہاں پر ہم سوچیں کہ قبول تو اللہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، تو لیکن قبول کہاں پہ جا کے فرماتے ہیں؟ کعبے پہ نہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بٹھا کے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ گناہ گاروں گناہ بخشوانے ہیں تو صرف کعبے پہ نہیں بخشے جائیں گے، کعبے پہ تو حج کے مناسک ادا ہوں گے، عمرہ کے مناسک ادا ہوں گے، لیکن قبولیت کہاں پہ ہوگی؟ تو پارہ نمبر 8 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر یہ گناہگار گناہوں میں زمین و آسمان کے برابر بھی ان کے گناہ ہو جائیں اور یہ گناہوں سے جان چھڑانا چاہیں، گناہوں کی بخشش چاہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے گناہ کر کر کے، اور گناہ بخشوانا چاہیں تو کیا کریں؟ جاؤکا، کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے در پہ آ جائیں، آپ کے در پہ آ کے بیٹھ جائیں، اور وہاں بیٹھ کر کیا کریں؟ اپنی حاضری لگوائیں۔ حاضری صرف اللہ کی بارگاہ میں نہیں، کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں کہ اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں کی۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے پھر صدا آتی ہے کہ اے بندے، بے شک تو جہاں میں نے تجھے بلایا حاضر ہو گیا اور میری بارگاہ میں حاضری لکھوا بھی دی، لیکن اس وقت تک تیری حاضری میں قبول نہیں کروں گا جب تک میرا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیری حاضری کی گواہی نہیں دے دے گا۔ پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں التجا کرنی پڑے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گناہگار گناہ بخشوانے کے لیے اللہ کے حکم کے تابع ہو کر آپ کے در اقدس پہ حاضر ہیں، آپ کے قدموں میں حاضر ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا فرما دیجئے، ہمارے گناہ بخشوا دیجئے، ہماری سفارش فرما دیجئے، ہماری شفاعت فرما دیجئے۔ تو یہ طریقہ اللہ پاک ہمیں سکھا رہے ہیں، فرماتا ہے فاستغفر اللہ، در مصطفیٰ پہ بیٹھے، حضور کے قدموں میں بیٹھے، آپ کعبے پہ نہیں، مدینہ کا سفر کریں، کعبہ سے مدینہ کا سفر کریں، اور آ کے قدمین شریفین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے اس وقت تک معاف نہیں کروں گا، اس وقت تک تمہارا حج قبول کر کے تمہارے گناہوں پہ معافی کا قلم نہیں پھیروں گا، جب تک واستغفر لہم الرسول، جب تک میرا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ سے تمہاری گناہوں کی بخشش کی شفاعت نہیں فرمائے گا۔ واستغفر لہم الرسول، شرط لگا دی کہ پھر میرا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی تمہارے لیے اللہ سے مغفرت مانگے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھ گئے ہماری شفاعت کے لیے، ہماری حاضری کی گواہی کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر دیکھیں گے یہ معافی مانگنے کے لیے آنے والے کہ اللہ ان کے لیے تواب بھی ہو گیا، رحیم بھی ہو گیا۔ اللہ کی صفت تواب کا بھی ظہور ہو گیا اور صفت رحیم کا بھی ظہور ہو گیا۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی، ہمیشہ کے لیے ان کو پاک کر دیا گناہوں سے، ان کی طرف رحمت سے توجہ فرما کے ہمیشہ کے لیے ان کے لیے بخشش کا سامان بھی کر دیا، رحیم بھی ہو گیا۔ تو اب یہ در کون سا در ہے؟ یہ در رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا در ہے، جس در پہ بٹھا کر اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش فرما رہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں واحد کی ضمیر استعمال فرما کے فرما دیا، دکھا دیا، بتا دیا ہمیں کہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی بنیاد ہے کہ اس بات پر پختہ یقین رکھا جائے، اس بات پر پختہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا در دو نہیں ایک ہی ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر
جو وہاں بھی ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو ایمان کا تقاضا یہی ہے، ایمان کی بنیاد یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان ساری عظمتوں کو دل و جان سے تسلیم بھی کیا جائے، اور ان عظمتوں کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان بھی کرنے کے لیے تیار رہیں، کہ جو عظمتیں ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن میں بتائیں، جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، یہی ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام کے نسبت کے بغیر اور حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو مانے بغیر اور حضور علیہ السلام کے اختیارات کو اور کل کائنات پر اللہ کی عطا سے حضور علیہ السلام کی حکومت کو مانے بغیر ایمان قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک کو کسی کا ایمان قبول نہیں، ایمان ہے ہی نہیں۔ تو یہ 3 حوالے ہم نے پڑھے۔ چوتھا حوالہ بھی سورہ توبہ سے ہی، آیت نمبر 74 ہے، لمبی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے یحلفون باللہ، کہ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کون؟ منافقین۔ سورہ توبہ کے اندر جنگ تبوک کے سلسلہ میں منافقین کے کرتوتوں کو اللہ پاک نے کھول کھول کے بیان فرمایا، کیونکہ یہاں پر منافقین نے اسلام اور اہل اسلام کو بہت دھوکے دیے، بہت تنگ کیا، بہت ستایا، بہت ایذا رسانیاں کی۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کے کرتوتوں کو کھول کھول کر سب کے سامنے رکھا، کیونکہ جہاد کی تیاری کا حکم تھا۔ تو یہ عرض ہو چکا ہے کہ جب جہاد فرض ہو جائے، ہر مسلمان پر فرض ہو جائے، تو جو جہاد پر خوشی سے تیار ہو کے جائے گا وہی مومن ہے۔ یہ بھی ایمان کی پہچان ہے، ایمان کی شرط ہے۔ اور جو مسلمان ہو کر اور صاحب استطاعت ہو کر، یہ استطاعت اس کے اندر ہے جہاد پہ جانے کی، جہاد پہ جانے سے انکار کرے گا، وہ منافق ہوگا، وہ مومن کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو انہی منافقین کے اللہ پاک یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں، یحلفون باللہ، کہ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ما قالو، کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے جو کچھ مسلمانوں کے بارے میں بکواس کیے تھے، تو یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وَكَفَرُوا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، وَلَقَدْ، اور بے شک، قالوا، انہوں نے بولے، کہے، کلمۃ الکفر، کفر کے کلمات، انہوں نے کلمہ کفر کہا۔ وَكَفَرُوا، اور وہ کافر ہوئے، بعد اسلامہم، اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد، اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد وہ کافر ہوئے۔ اور کافر کب ہو گئے؟ جب انہوں نے نبی اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف دینے کی بات کی، جہاد سے انکار کیا، اور جہاد پر جانے والوں کے بارے میں بری بری باتیں کی، ان کے مذاق اڑائے، نعوذ باللہ من۔ تو انہوں نے کفر کیا اسلام لانے کے بعد۔ وَحَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا کئی اذیت رساں باتوں کا۔ ہمو، انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا اور بھی کئی اذیت رساں باتوں کا، بما لم ینالو، بما جن کو لم ینالو وہ نہیں پا سکے، ان باتوں تک وہ نہیں پہنچ سکے۔ وما نقموا، اور انہوں نے کسی اور چیز کو ناپسند نہیں کیا اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل میں سے، الا، سوائے اس کے، ان اغناہم اللہ ورسولہ، کہ ان کو غنی کر دیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں پر بھی غنی کرنے کی، دوسروں کو غنی کرنے کی بات آئی ہے، تو اللہ پاک اپنے بارے میں اور اپنے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں ایک ہی الفاظ استعمال فرما رہے ہیں، ایک ہی الفاظ استعمال فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو غنی کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غنی کر دیا۔ یعنی اگر کوئی کسی مسلمان کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کچھ لوگ، تو کیا کہتے ہیں؟ اس نے تو شرک کر دیا کہ اللہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا دیا۔
تو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غنی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی عطا کی گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی حکم سے، اللہ کے اذن سے جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں، اور اللہ پاک اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو میں عطا کرتا ہوں وہ میرا رسول ہی عطا کرتا ہے، اور جو میرا رسول عطا کرتا ہے وہ میں ہی عطا کرتا ہوں۔ اور حدیث پاک حضور علیہ السلام اس کی تفسیر یہاں پہ قرآن میں نظر آتی ہے، اور قرآن کی آیت کی تفسیر اس حدیث میں نظر آتی ہے کہ ان اللہ معطی و انا قاسم، اور ایک الفاظ یہ بھی آئے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں، تو پھر فضل ایک ہی ہوا نا، عطا ایک ہی ہوئی، اللہ عطا کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ سے لے کے آگے پوری امت کو عطا فرمانے والے، پورے سارے جہانوں کو عطا فرمانے والے۔ کہ اعلی حضرت عظیم البرکت نے یقیناً اسی بات کی تفسیر میں یہ کہا تھا، دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انہوں نے وہ کسی اور چیز کو ناپسند نہ کر سکے سوائے اس کے کہ اللہ نے انہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غنی کر دیا تھا اپنے فضل سے، من فضل ہی۔ اب یہاں دیکھیں اغناہم اللہ ورسولہ، غنی کر دیا تھا ان کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ اب یہاں بھی ہی کی ضمیر جو ہے وہ واحد آئی، ذاتیں دو ہیں، اللہ اللہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں، لیکن دونوں کی عطا پر اللہ تعالیٰ نے ضمیر واحد کی استعمال فرمائی۔ مومنوں، ایمان یہی ہے کہ اس عقیدہ کو پختہ کرو کہ ایک ہی عطا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو پھر جب ہم مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، مدد مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں، کوئی بھی التجا کرتے ہیں، کوئی بھی بھیک مانگتے ہیں، تو پھر وہ بھیک کہاں سے مانگتے ہیں؟ وہ اللہ سے ہی مانگتے ہیں، کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے واحد کی ضمیر استعمال فرما کے اس بات کی گواہی دے دی کہ میرا اور میرے رسول کا در ایک ہی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے گا وہ مجھ ہی سے مانگے گا، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں گے اصل میں اللہ ہی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ عطا کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کے تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اور یہاں پر میں عرض کروں گی کہ اس قرآن سے بڑی عطا کوئی ہو سکتی ہے؟ ایمان سے بڑی عطا کوئی ہو سکتی ہے؟ تو یہ قرآن ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ قرآن ہمیں خانہ کعبہ میں پڑھا ہوا لکھا ہوا نہیں مل گیا، قرآن ہمیں کسی اور جگہ سے نہیں ملا، قرآن ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی سے لے کے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ قرآن عطا خدا کی ہے، اور اس کے بعد عطا مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عطا خدا کی ہے، ان اللہ معطی، اللہ حضور فرماتے ان اللہ معطی، یہ قرآن بھی ایک عطا ہے، اور عطا کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے، وَأَنَا قاسم، اور تقسیم کرنے والا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ایمان، یہ ہے ایمان، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا در دو نہیں، ایک ہی در ہے، ایک ہی در ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے نماز میں جب اپنے در پہ بٹھایا تو فرمایا کہ یہی میرا در ہے، یہی میرے رسول کا در ہے، میرے نبی کا در ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے
سجدہ مجھے کرتے جاؤ اور سلام میرے مصطفیٰ کو کرتے جاؤ۔ سجدہ میرے مصطفیٰ کے لیے نہیں، اس لیے کہ وہ میرا بندہ ہے، وہ خود مجھے سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ خدا کو کرتے جاؤ اور سلام مصطفیٰ کو کرتے جاؤ۔ سلام کس لیے کرو؟ درود مصطفیٰ پر پڑھتے جاؤ، پھر تمہاری نماز قبول ہوگی۔ تو مجھے سجدہ کرنے کے بعد سلام اور درود کیوں ضروری ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اس لیے کہ عطا تو میں کرتا ہوں، میں تو چھپ کر بیٹھا ہوں، تم لوگوں سے چھپا ہوا ہوں، عطا میں کرتا ہوں، مگر میری عطاؤں کو تقسیم کون کرتا ہے؟ میری عطاؤں کو تقسیم میرا مصطفیٰ کرتا ہے۔ اس لیے میرا شکر ادا کرو سجدہ کر کے، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو ان عطاؤں پر، سلام پیش کر کے اور درود پڑھ کے۔ اور پھر قرآن میں اس کا واضح حکم بھی دے دیا کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود پڑھتے ہیں۔ تو ایمان والو، تم بھی ہر وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھی پڑھا کرو اور کثرت سے سلام بھی پیش کرتے رہا کرو۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تو اللہ کے حکم کے تابع کسی لمحے بھی سلام نہیں رکتا، ہر لمحہ پوری دنیا میں نماز جاری رہتی ہے، اذان جاری رہتی ہے، نماز جاری رہتی ہے، تو ہر لمحہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش ہوتا ہے، دنیا کے ہر کونے سے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو یہ سلام اس نے سجایا نماز میں، یا اللہ رب العزت نے سجایا؟ کسی شرک کے فتوے لگانے والے نے نہیں سجایا، یہ اللہ نے سجایا کہ اگر چاہتے تو نماز سے باہر بھی سلام کروا سکتے تھے، لیکن یہاں پر پھر وہی بات کہ اللہ پاک نے پکے مومنوں کی اور منافقوں کو نمایاں کرنا، اللہ رب العزت کا یہ ایسا جب حکم ہوتا ہے تو اس میں اللہ پاک نے پکے مومنوں کو الگ کرنا ہوتا ہے اور منافقوں کو الگ کرنا ہوتا ہے۔ اب نماز تو سارے پڑھیں گے نا، منافقین بھی نماز پڑھیں گے، منکرین شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نماز پڑھیں گے، یہاں پر چھانٹی ہو جائے گی نا کہ جس نے دل سے سلام پیش کیا ہے حضور علیہ السلام کو حاضر و ناظر جان کر، زندہ مان کر، ہر جگہ موجود مان کر سلام پیش کیا ہے، ان کو اللہ پاک نے مومنین کی صف میں شامل فرما دیا، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ اور جنہوں نے پڑھا مگر بے دلی سے پڑھا، نعوذ باللہ، اس بات کا دل سے اقرار ہی نہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ زندہ ہے، ہر جگہ موجود ہیں اور حاضر و ناظر ہیں، اور سلام سنتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ جس نے اس عقیدے سے سلام پیش کیا وہ مومن، اور جس نے اس عقیدے سے انکار کیا وہ سب سے بڑا منافق۔ فَإِن يَتُوبُوا، اب آگے اللہ پاک فرماتے کہ منافقین نے کر لیا جو کر لیا، لیکن اللہ پاک نے پھر ان کو اپنے فضل سے نوازا۔ فَإِن يَتُوبُوا، بس اگر اب یہ توبہ کر لیں، یَکُو خَیْرًا لَّهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر اسی فی الدنیا، دنیا میں، والآخرۃ، آخرت میں، وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، وما، اور نہیں ہوگا، لہم، ان کے لیے، فی الارض، پوری زمین میں، من ولی، نہ کوئی دوست ہوگا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ یعنی اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کو تسلیم کر لے اور مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو ایذا رسانیوں سے باز آ جائیں، سچی توبہ کر لیں، تو پھر ان کے لیے بہتر ہے
دنیا بھی اور آخرت بھی. لیکن اگر اسی بات پر اڑے رہیں منافقت پر اور اسی پر نعوذ باللہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کے لیے عذاب ہوگا بہت بڑا آخرت میں، اور ان کا کوئی دوست اور مددگار اس دنیا میں نہیں ہوگا. یہ حوالہ نمبر 4 تھا. اور حوالہ نمبر 5 جو ہے کہ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں بلکہ دل کی تصدیق کا نام ہے. تو یہ حوالہ نمبر 5 سورہ العنکبوت سورت نمبر 29 ہے اور آیات نمبر 1 تا 3. الف لام میم. الف لام میم ان حروف مقطعات کے حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. احسب الناس کیا یہ سمجھ لیا ہے لوگوں نے، کیا یہ خیال کرتے ہیں لوگ ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے. یعنی لوگ اگر زبان سے کہہ دے کہ ہم ایمان لے آئے، آمنا ہم ایمان لے آئے، تو کیا صرف اتنا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، مومن مان لیا جائے گا؟ مطلب یہ کہ مومن مان لیا جائے گا؟ نہیں. وہم لا یفتنون، وہم اور ان کو لا یفتنون آزمایا نہیں جائے گا. کسی کے ایمان کو قبولیت نہیں جب تک اس کو آزمایا نہ جائے. اور آزمائش کے طریقے اللہ پاک نے مختلف بیان فرمائے، اور ہر آزمائش کا تعلق جو ہے وہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماننے میں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، وَلَقَدْ اور بے شک فَتَنَّا ہم نے آزمایا ہے، الذین ان لوگوں کو بھی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. فَلَيَعْلَمَنَّ تو اللہ تعالی ضرور نمایاں فرمائے گا. یعلمن یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عالمہ یعلم جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا. اور اگر ہم یہاں پر یہ معنی کریں کہ اللہ تعالی جان لے گا تو اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے. یہ اللہ کی شان نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہیں کہ اللہ جان لے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالی ظاہر فرما دے گا، ظاہر فرما دے گا، نمایاں فرمائے گا ضرور بر ضرور. فلا یعلمن پس لا لفظ بر لا یہ لام تاکید ہے فعل مضارع سے پہلے، اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ، یعنی 2 تاکیدیں اس میں بیان فرمائی کہ اللہ تعالی صرف زبانی اقرار سے ان کو نہیں چھوڑ دے گا کہ لوگوں یہ مومن ہے، ان کو مومن مان لو، بلکہ ان کو آزمائے گا ایمان کی کسوٹی پر. اور ایمان کی کسوٹی کو کیا ہے؟ وہ در مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حاضری ہے. تو اس در پہ حاضر کروا کے ان کے ایمان کی آزمائش کرے گا اللہ تعالی، اور پھر ضرور بر ضرور ظاہر فرمائے گا اللہ رب العزت الذین ان لوگوں کو بھی صدقو جو ایمان میں سچے ہیں، جو ایمان میں سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور ضرور بر ضرور ظاہر فرمائے گا ان لوگوں کو بھی جو جھوٹے ہیں، جھوٹوں کو بھی ضرور ظاہر فرمائے گا. تو سچے کون ہیں؟ جو پختہ ایمان والے ہیں جن میں منافقت کی رمق نہیں ہے. اور جو منافق ہیں وہ جھوٹے ہیں ایمان میں، کہ صرف زبان سے کہا آمنا لیکن دل سے نہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قبول کیا، نہ حضور کی عظمتوں کو قبول کیا. اور یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی ایک عظمت سے بھی انکار کرنے والا منافق ہے. حضور علیہ السلام
के मकाम मर्तबा से इनकार करने वाला मुनाफिक है, मुसलमानों को तकलीफें देने वाला मुनाफिक है, इस्लाम को सरनिगू करने की कोशिशें करने वाला मुनाफिक है, जाहिर कलमा पढ़े जितना मर्जी, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाला और इस्लाम की हदूद को नुकसान पहुंचाने वाला, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला, वो मुनाफिक है और उसकी सजा काफिरों के साथ है, कुफार के साथ है। तो अल्लाह पाक इस बात पर नहीं छोड़ देते कि कोई जुबान से कह दे मैं मोमिन हूँ जब तक उसकी आजमाइश ना हो। और आजमाइश के बाद फिर क्या होता है कि मोमिन को अलग अल्लाह पाक नुमाया फरमा देते हैं और मुनाफिक को अलग दुनिया के सामने दिखा देते हैं कि ये सबसे बड़ा मुनाफिक है। वाला नंबर 6, क़ालतिल आराबु आमन्ना। क़ालतिल आराबु देहाती लोग कहते हैं आमन्ना हम ईमान लाए हैं। कुल आप फरमा दें इनसे लम तुमिनू तुम ईमान नहीं लाए, वलाकिन और लेकिन कुलू तुम कहो अस्लमना कि हम इस्लाम लाए हैं। इस पर पहले भी तज़किरा हो चुका है। वलम्मा यदखुल और अभी तक दाखिल नहीं हुआ, मैंने बता दिया था लम यदखुल अगर हो तो इसका मतलब है कि दाखिल नहीं हुआ, और जब लम्मा यदखुल हो जाए तो इसका मतलब अभी तक दाखिल नहीं हुआ। अल ईमानु ईमान फी क़ुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में, व इन और अगर तुतीउल्लाह व रसूलहू अगर तुम इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, ला यलितकुम तो नहीं कमी फरमाएगा अल्लाह ताला, मिन आमालिकुम तुम्हारे आमाल में से, तुम्हारे नेक आमाल में से, शैया कुछ भी, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो इसमें भी वही जो पहले गुजर चुका है, इस पर तफसील कि देहाती लोग जो नए नए ईमान लाए हैं, इस्लाम में दाखिल हुए, तो वो बार बार कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए हैं, हम ईमान ले आए हैं। तो इनको बता दें कि अभी ये ना कहो कि ईमान लाए हैं, ईमान आजमाइश के बाद ईमान का टिकट मिलता है, ईमान का मर्तबा आजमाइश के बाद मिलता है। अभी कहो कि हम इस्लाम लाए हैं और अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे, दिल से करोगे, और कोई तुम्हारा अमल भी, सोच भी, फिक्र भी दीन से बाहर नहीं होगी, दीन की हुदूद से बाहर नहीं होगी, तो फिर तुम्हें ईमान का टिकट मिलेगा और ईमान की मोहर मिलेगी। ये भी ईमान का तकाजा है कि कोई अमल, कोई सोच, कोई फिक्र हुदूद इस्लाम से बाहर ना हो और हुदूद सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बाहर ना हो। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में हो हर अमल, तो फिर तुम मोमिन होगे। ये सूरह हुजुरात सूरत नंबर 49 आयत नंबर 14 ये हवाला ये था। अब 7वां हवाला है इस मौजू के तहत कि ईमान सिर्फ जुबानी इकरार का नाम नहीं बल्कि दिल की तस्दीक का नाम है। तो इसमें 7वां हवाला है सूरह मुजादला सूरत नंबर 58 आयत नंबर 18। यौम यबअसुहुमुल्लाहु जमीअन फयहलिफून लहू कमा यहलिफून लकुम वयहसबून अन्नहुम अला शै अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून। यौमा जिस दिन, यबअसुहुम उन सब को दोबारा जिंदा करेगा अल्लाह अल्लाह ताला, जिस दिन अल्लाह ताला इन सब को दोबारा जिंदा करेगा, फयहलिफूना तो वो वहां पर भी कसमें खाएंगे, अल्लाह की हुजूर भी इसी तरह कसमें खाएंगे, लहू अल्लाह के हुजूर, कमा जैसे यहलिफून लकुम ये कसमें खाते हैं तुम्हारे सामने, जैसे जो झूठे तुम्हारे सामने कसमें खाते हैं इसी तरह अल्लाह ताला के सामने भी कसमें खाएंगे। वयहसबूना और वो गुमान करते हैं, समझते हैं, हसीब यहसबू समझना, हिसाब लगाना, गुमान करना,
अन्नहुम अला शै, कि वो किसी अच्छी शय पर हैं, किसी अच्छी रविश पर हैं। शय से मुराद रविश, किसी अच्छी रविश पर हैं। अला खबरदार, अल्लाह पाक फरमाते इन्नहुम हुमुल काज़िबून, अला खबरदार, आगाह रहो कि बेशक वो हुमुल काज़िबून, वो झूठे, बेशक वो झूठे हैं। तो ये ईमान की जान है, ईमान की पहचान है कि हर अमल जो है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत में हो, ताबे हो। और ईमान की पहचान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत इतनी हो कि हर मोहब्बत उस मोहब्बत पर कुर्बान हो जाए। और ईमान की पहचान है कि जुबान से, हाथ से, किसी भी एक्शन से इस्लाम को और अहले इस्लाम को तकलीफ ना पहुंचे, किसी को भी तकलीफ ना पहुंचे। मोमिन का मतलब ही अमन देने वाला, और ईमान का मतलब ही अमन देना दूसरों को। तो इसलिए अल्लाह पाक फरमाते कि सिर्फ जुबानी इकरार से किसी को मोमिन बनाकर नहीं छोड़ दिया जाता, मोमिन समझ कर नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि उसकी आजमाइश की जाती है। और आजमाइश के लिए अल्लाह पाक ने फिर कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, कुछ ईमान के लिए कसौटी बनाई है। तो उन पर उनको फिर तोला जाता है, फिर ऐलान किया जाता है कि ये मोमिन है, ये मोमिन है, ये मोमिन है। तो अल्लाह पाक हमें कामिल मोमिनीन में शामिल फरमाए, हमें कामिल ईमान अता फरमाए। ये चंद रोज़ा जिंदगी है, अगर इस जिंदगी में आमन्ना कहने के साथ साथ सद्दक़ना भी कह दिया और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हकीकी इताअत और फर्मा बरदारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इत्तिबा को अपनी जिंदगी बना लिया, तो खुदा की कसम ये मुख्तसर, ये छोटी सी जिंदगी जो है, ये हमेशा की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा सामान बन जाएगी। यही जिंदगी जन्नत, यही जिंदगी हूरे, यही जिंदगी बागात, यही जिंदगी जन्नत की नहरें बन जाएंगी अगर इस जिंदगी को ईमान कामिल से सजाकर हमने नेक आमाल करते हुए गुजार लिया और ईमान के सारे तकाजे पूरे कर दिए। ईमान के जितने तकाजे हैं, अभी हमने जो सबक पढ़ा है और पढ़ रहे हैं, तो इसमें सारे दोस्त, सारे साथी, सारे क्लास फेलोज ईमान के तकाजों पर आप एक नोट बनाएं कि ईमान के कितने तकाजे हैं जो अल्लाह पाक ने हमें बयान फरमाए हैं। तो उन तकाजों पर हमने पूरा उतरना है इंशाअल्लाहुल करीम। पढ़ते हुए ईमान की शराइत क्या है, ईमान की हकीकत क्या है, ईमान की बुनियाद क्या है, और ईमान कैसे मुकम्मल होता है। और सिर्फ जुबानी इकरार करने का नाम ईमान नहीं, जब तक दिल से तस्दीक ना हो। तो दिल की तस्दीक का क्या मफहूम है, दिल की तस्दीक का क्या मतलब है, अल्लाह पाक हम सब को समझने और दिलो जान से इस मौजू पर कुर्बान होने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ईमान हमारे पास सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत। और जिसको ये दौलत जितनी ज्यादा मिली तो मैदान महशर में वो उतना बड़ा अमीर होगा। आज जिस तरह से हमें दुनियावी माल दौलत जमा करके नौज़ बिल्लाह अमीर बनने का शौक होता है, रातों रात अमीर बनने का शौक होता है, काश इसी तरह से हमें आखिरत के अमीर बनने का शौक भी पैदा हो जाए कि हमारा हर अमल हमारे ईमान की गवाही दे, हमारी हर सोच हमारे ईमान की गवाही दे, हमारी हर फिक्र और हमारा हर अमल जो है, हर उठने वाला कदम, हर बोला जाने वाला लफ्ज हमारे पुख्ता ईमान की गवाही दे। तो खुदा की कसम हमसे बड़ा कोई अमीर नहीं और हमसे बड़ा कोई खुश नसीब नहीं। इसलिए हमें अपने अपने मकाम पर अल्लाह पाक से ये दुआ मांगनी है कि ऐसा आमिल बना दे कि हमारा हर अमल जो है वो हमारे पुख्ता ईमान की गवाही दे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नालाने पाक की तसद्दुक से अल्लाह पाक हमें मोमिनीन कामिलीन में शामिल फरमाए और मोमिनीन कामिलीन में हमारा हश्र हो क़यामत के दिन।
اللہ پاک ہم سب کی دعا قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. آج یہ موضوع، یہ ٹاپک جو ہے کہ صرف زبان سے ایمان مکمل نہیں جب تک دل سے تصدیق نہ ہو، تو کل انشاءاللہ اس سے اگلا شروع ہوگا. تو اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاء اللہ تعالی.